اکثر ہمارے ذمہ دار بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ اکثر جب ہم کو بارشوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ہماری فصلوں کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت بہت کم بارشیں برستی ہیں یا بالکل برستی نہیں ہے۔ جب ہماری فصلیں پک جاتی ہیں، گندم تیار ہو جاتی ہے، جب ہمیں بارش کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اکثر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود ہماری فصلوں پر بہت بارشیں برستی ہیں، کبھی کبھار تو ژالہ باری ہوتی ہے، بجائے فائدے کے نقصان دیتی ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ دینے سے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بارشیں روک لیتا ہے، ان پر رحمت کی بارشیں نہیں برساتا۔ اگر بارش ہوتی بھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بے وقت بارش ہوتی ہے، یعنی جب ہم کو ذمہ دار بھائیوں کو فصلوں کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت بارش نہیں ہوتی۔ جب فصلیں پک جاتی ہیں تو بارش بھی ہوتی ہے، ژالہ باری ہوتی ہے، بجائے فائدے کے ہمارے لیے وہ رحمت نہیں بلکہ قہر بن کر وہ بارشیں برستی ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ دینے سے ہاتھ روک لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ بارشیں روک لیتا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ کا سلسلہ ہے، عشر کا سلسلہ ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں رحمتوں سے نوازتا ہے، برکتوں سے نوازتا ہے، گندم کی فصل سے نوازتا ہے، تو پھر بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، یعنی تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو تو میں تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کر دوں گا، بجائے شکر ادا کرنے کے ہم ناشکری کر بیٹھتے ہیں۔ اس ناشکری کے سبب ہماری فصلیں جو ہیں وہ مقدار میں ہمیں کم ملتی ہیں، برکت اٹھا لی جاتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، یا بارش کے ذریعے یا طوفان کے ذریعے ہمارے باغات، ہماری فصلوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ رحمت دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ایسا ہے کہ یہ دوسرے مال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ یعنی جب ہم زکوٰۃ سے ہاتھ روک لیتے ہیں، زکوٰۃ کا مال ہمارے دوسرے مال میں جب وہ رکھا جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے مال کو بھی برباد کر دیتا ہے، بجائے برکت دینے کے وہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ زکوٰۃ اور عشر کے فائدے کیا ہیں؟ نماز کے بعد اپنی فصلوں کی، اپنے باغات کی زکوٰۃ نکالنا، عشر نکالنا، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح عشر کی ادائیگی جو ہے عملی طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مال میرے رب کا ہے، یہ میرے رب کا ہے اور اسی کی طرف واپس کرنا ہے۔ مال کی محبت کم کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے میرے محبوب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمانوں کے اموال میں صدقہ، زکوٰۃ وصول کیجئے، اور جو شخص نماز کی تو پابندی کرتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ جو نماز پڑھنا ہے وہ ایسا مسلمان نہیں کہ جسے اس کا عمل فائدہ دیتا ہے۔ یعنی ایسے شخص کے اعمال بے فائدہ اور بے اثر ہو جاتے ہیں جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہ کر لے۔